الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین، میں سب سے پہلے ادارہ حاضہ کے محتمم خادم حضرت مولانا فاروق احمد قادری صاحب حفظہ اللہ تعالی اور ان کے سب ساتھیوں کو جو اس خالص دینی خدمت میں ان کے دست و بازو ہیں، اس دینی محنت اور پورے سال کے آج جو پھل کو پانے کا دن ہے، اس سب سلسلے پہ خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں اور رب کریم کے دربار میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی آپ سب کی یہ دینی کاوشیں اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ چند دنوں سے خود بھی بیمار ہوں۔ آج حاضری کا مقصد ایک تو یہ تھا کہ ساتھیوں سے ملاقات ہو جائے، اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ خطیب اسلام ابن خطیب اسلام ولی ابن ولی سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری حفظہ اللہ تعالی کا دیدار ہو جائے، صحبت مل جائے۔ ان سے پہلے مختصر وقت میں ایک دعوت فکر آپ ساتھیوں کے گوش گزار کروں گا۔ جو ساتھی مسجد میں بیٹھ کے اس بات کا ارادہ کرتے ہیں کہ ہم توجہ سے سنیں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے، وہ ذرا ہاتھ کھڑا کریں۔ سوال یہ ہے کہ اللہ کی پہچان کیسے ہوگی؟ پہچان کس کی کرنی ہے؟ اللہ کی پہچان ہوگی کیسے؟ اس لیے کہ اللہ جسم سے بھی پاک، جگہ سے بھی پاک، مقام سے بھی پاک، جہت سے بھی پاک، نظر آنے سے بھی
اس اللہ کو کیسے پہچانے؟ اور مومن ہوتا ہی وہ ہے جو اللہ کو پہچان لے. جب تک اللہ کو پہچانا نہیں اس وقت تک ایمان کی رتی بھی دل میں موجود ہوئی. قرآن ساری آسمانی کتابوں، صحیفوں، نبیوں کی آمد، کائنات کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ بندہ کس کو پہچان لے. آج بندے نے اپنے مولوی کو پہچان لیا، پیر کو پہچان لیا، درگاہوں کو پہچان لیا، تعویذ گروں کو بولو پہچان لیا، لیکن نہیں پہچانا تو کسے نہیں پہچانا؟ اگر اس کی پہچان ہو جائے، اس کی پہچان جائے گا بابے کی قبر پہ بیٹا مانگنے، جائے گا بابے کی قبر پہ بیماری دور کروانے، جائے گا بابے کی قبر پہ سفارشیں کروانے. مسئلہ تو یہاں کھڑا ہے کہ اللہ کی پہچان نہیں ہو رہی. اس لیے کبھی یہ کہتا ہے کہ اللہ میری سنتا نہیں اور فلاں کی موڑتا نہیں. اس لیے توجہ کر میرے عزیز، اللہ کو اس کی ذات سے کوئی نہیں پہچان سکتا. اللہ کی پہچان ہوگی اللہ کی صفات سے. اللہ کی پہچان ہوگی اللہ کی، کیونکہ اللہ کی جو صفتیں ہیں وہ صرف اللہ کی ہیں. ان صفتوں میں نہ کوئی نبی شریک، نہ کوئی ولی شریک، نہ کوئی پیر شریک، نہ کوئی فقیر شریک، نہ کوئی زندہ شریک، نہ کوئی مردہ شریک، نہ کوئی قبر شریک، نہ کوئی حجر شریک، نہ کوئی بت شریک. اور یہی مفہوم ہے لا الہ الا. لیکن پہچان ہوگی کیسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم. اللہ کہتا ہے میرا پیغمبر فاستمسک سینے سے لگا لے، فاستمسک جپھا مار لے، فاستمسک مضبوطی سے تھام لے، فاستمسک. باقی کتابیں چھوٹتی ہیں تو چھوٹ جائیں لیکن قرآن نہ چھوٹنے پائے. باقی حکایتیں، خواب، پیر، فقیر، بزرگ، ان کے قول کٹورے چھوٹتے تو چھوٹ جائیں میرا پیغمبر، لیکن فاستمسک بالذی اوحی الیک. میں اللہ نے آسمانوں سے اپنی پہچان کرانے والی جو کتاب اتاری ہے میرا پیغمبر، یہ کتاب نہ چھوٹنے پائے. اگر مکہ کی برادری چھوٹتی ہے تو چھوٹ جائے، روتے روتے مکہ چھوڑنا پڑنا ہے تو میرا پیغمبر چھوڑ دے، تلوار اٹھانی پڑے تو اٹھا لے میرا پیغمبر، دشمنیاں مول لینی پڑے تو مول لے میرا پیغمبر، اگلے پچھلے سارے بزرگ چھوڑنے پڑے تو چھوڑ میرا پیغمبر، لیکن فاستمسک بالذی اوحی الیک. اے میرا پیغمبر اور میرے پیغمبر کو ماننے والوں، محمدیوں نے کے دعوے داروں، قرآن کو سینے سے لگا لو. انک علی صراط مستقیم. میں اللہ عرشوں سے گواہی دیتا ہوں، جو قرآن سے یاری لگا لیتا ہے وہ جنت کے روٹ پہ چڑھ جاتا ہے.
اور میرے عزیز مجلس مختصر ہے، توجہ کر، میرے اللہ کی صفتیں یاد کر، توجہ کر ذرا۔ تھکنے سے پاک ذات ہے تو صرف کس کی ذات ہے؟ نبی تھکنے سے پاک، بول بول، نبی تھکنے سے پاک، ولی تھکنے سے پاک، پیر تھکنے سے پاک کوئی نہیں۔ تھکاوٹ سے پاک ذات ہے تو صرف کس کی ذات ہے؟ نمبر 2، بھوک سے پاک، کھانے پینے سے پاک ہے تو اکیلا کون ہے؟ نمبر 4، سونے سے پاک ہے تو اکیلا کون ہے؟ نمبر 5، موت سے پاک ہے تو اکیلا کون ہے؟ توجہ کر ذرا، یہ 5 صفتیں میں تیرے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ کس کی پہچان ہو جائے۔ اللہ وہ ذات ہے جو تھکاوٹ سے، بول، تھکاوٹ سے، بھوک سے، سونے سے پاک ہے، کھانے پینے سے پاک ہے، موت سے پاک ہے۔ نہیں تو توجہ کر، قرآن کا رنگ دیکھنا۔ اللہ کا پیغمبر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ کے پیغمبر نے تقریر کی، کمال تقریر کی۔ سامعین میں سے ایک بندہ آ کے پوچھتا ہے، اللہ کے نبی آپ نے تو آج اتنے کمال کا خطاب کیا ہے، میرے ایک سوال کا جواب ذرا دے دیں۔ فرمایا جی پوچھنا، تیرا سوال کیا ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی کیا آپ سے زیادہ علم کسی اور کے پاس ہے یا کوئی نہیں؟ سوال کس سے ہو رہا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس وقت انسانوں میں سب سے زیادہ علم میرے پاس ہے۔ بات تو بالکل واقع کے مطابق ہے، اس لیے کہ جب نبی دنیا میں موجود ہوتا ہے تو نبی سے زیادہ علم کسی کے پاس نہیں ہوتا، لیکن یہ ادا اللہ کو پسند نہ آئی۔ کہنا چاہیے تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ عالم، سب سے زیادہ علم والی ذات تو کس کی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ پاک نے حکم دے دیا، آرڈر دے دیا موسیٰ علیہ السلام کو، اے میرے نبی موسیٰ کلیم اللہ، چل سفر شروع کر، علم حاصل کرنے کے لیے ایک مقام آئے گا جہاں تیرے پاس جو مچھلی ہے یہ مچھلی زندہ ہو کے دریا میں چھلانگ لگا دے گی میرا پیغمبر۔ وہاں ایک بندہ تجھے ملے گا، اس کے پاس وہ علم ہے جو تیرے پاس بھی کوئی نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مچھلی کا بندوبست کیا، 7 خادم ہے، شاگرد ہے، مرید ہے۔ حضرت یوشع بن نون سلام اللہ علیہ اپنے اس خادم کو لے کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سفر شروع کر دیا۔ دریا کے کنارے چلتے جا رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں۔ ایک مقام آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام تھک گئے۔ موسیٰ علیہ السلام ہے اللہ کا نبی، لیکن گیا تھک، اور جو تھک جائے وہ الہ، حاجت روا، مشکل کشا، داتا، اس لیے کہ تھکنے سے پاک ہے تو اکیلا کون ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما۔
اللہ کہتا ہے سارے جہان کے نظام کو میں اللہ ازل سے چلا رہا ہوں، لیکن میں اللہ تھکا کوئی نہیں اور تھکوں گا بھی کوئی نہیں۔ اس لیے مسئلہ یاد کر، اللہ کی پہچان کر، اللہ وہ ہے جو تھکنے سے، بول، تھکنے سے پاک ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر تو الہ اسے مان لے جو تھکنے والا ہو، تیری ضرورت پیش آ گئی، تجھے رزق کی ضرورت پڑ گئی، تیری کشتی دریا میں ڈوب رہی ہے، تجھ پہ بیماری آئی ہوئی ہے، تو اپنے معبود کو آواز دیتا ہے، معبود کہتا ہے میں ابھی تو تھکا ہوا ہوں، بعد میں مجھے آواز دینا تو تیری مشکل کشائی کیسے ہوگی؟ مشکل کشا حاجت روا تو ہوتا ہی وہ ہے جو تھکنے سے کیا ہو، پاک ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سو گئے، کیا ہو گئے؟ آپ تو جاگ رہے ہیں نا؟ موسیٰ علیہ السلام، اور جو سو جائے وہ بھی الہ نہیں ہو سکتا۔ اگر معبود سو جائے، اور ادھر صوفی آدھی رات کو بیٹھا ہے کہتا ہے رب حبلی من لدنک ذریۃ، رب حبلی رزقا، رب حبلی ولدا، اللہ مجھے اولاد دے، اللہ مجھے رزق دے، اور معبود سو رہا ہو، مسئلہ حل ہوگا؟ اس لیے خیال کر، موسیٰ پیغمبر سو گیا۔ اگر تجھے اب بھی بات سمجھ نہ آئے تو سارے نبیوں کا سردار ہے، امنا کا لال بے مثال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیلۃ التاریس کا واقعہ ہے۔ نبی علیہ السلام غزوے سے واپس آ رہے ہیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے یارو پڑھاؤ کرو، ٹھہر جاؤ یہاں پر، ایک بندہ بتائے جو صبح کی نماز کے لیے ہمیں جگا دے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اللہ کے نبی میں آپ کو صبح کی نماز کے لیے جگاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام سو گئے۔ نبی علیہ السلام، صحابہ بھی، صحابہ سے بڑا ولی کوئی ہو سکتا ہے؟ امام الانبیاء بھی سو گئے، صحابہ بھی سو گئے۔ حضرت بلال کہتے ہیں صبح جب قریب ہوئی، میں نے کہا ابھی تو صبح ہونے والی ہے، مسئلہ کوئی نہیں۔ میں نے بھی ذرا ٹیک لگا لی اور میں بھی سو گیا، حتیٰ کہ سب کی صبح کی نماز قضا ہو گئی۔ سورج طلوع ہوا، آسمان کے سورج نے جب اپنی چمک زمین کے چاند محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ ڈالی، نبی علیہ السلام کی آنکھ کھلی، دیکھا بلال سو رہا ہے۔ فرمایا یا بلال، او بلال تو کیا کر رہا ہے؟ ہم سب کی نماز رہ گئی ہے۔ حضرت بلال نے فرمایا اللہ کے نبی جس رب نے آپ کو سلا دیا اس رب نے میں بلال کو بھی سلا دیا۔ اس لیے مسئلہ یاد کر، کوئی نبی نیند سے پاک نہیں، کوئی ولی نیند سے پاک نہیں، نہیں تو تجربہ کر، پیر کو 2 دن سونے نہ دے، الہ بنا کے بیٹھا ہے نا، ایک رات ذرا اس کو سونے نہ دے، ٹھکانے آ جائے گی اس کی الوہیت۔ نیند سے پاک ذات ہے تو صرف کس کی ذات ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ اللہ کہتا ہے میرا بندہ تیرا الہ وہ ہے جو اونگ سے بھی پاک ہے، نیند سے بھی پاک ہے، دن کو پکار تب بھی سنے، رات کو پکار تب بھی سنے، چھٹیوں میں پکار تب بھی سنے، بارشوں میں پکار تب بھی سنے، آندھیوں میں پکار تب بھی سنے، دریاؤں میں پکار تب بھی سنے، صحراؤں میں پکار تب بھی سنے، اور سنے بھی کیسے؟ اذا سألک عبادی انی فإنی قریب
उजीबो दावत दाए इज़ा दान। अल्लाह कहते हो मेरा बंदा तूने मुझे पहचाना ही नहीं है, इसलिए तू कहता है अल्लाह मेरी सुनता नहीं, भला की मोड़ता कोई नहीं, इसलिए तू कहता है छत पे चढ़ने के लिए सीढ़ी की जरूरत, अल्लाह से बात करने के लिए हीले वसीले की जरूरत, इसलिए तू मेरा दर छोड़ के कब्रों की ठोकरें खा रहा है। अल्लाह कहता है अगर तूने मुझे पहचान लिया होता तो कुरान के करीब आता। मेरा कुरान में ये ऐलान मौजूद है कि इन्नी करीबुन, इन्नी, अल्लाह कहता है मैं तेरे, अल्लाह कितना करीब है, फरमाया शारग से भी ज्यादा करीब। अल्लाह अकबर। आगे चल जरा। थकावट से पाक अकेला, नींद से पाक अकेला, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सो रहे हैं, मछली जिंदा हो गई, मछली ने छलांग लगाई, दरिया में सुरंग बन गई। हजरत यूशा बिन नून कहते हैं चलो मूसा अलैहिस्सलाम जब जाग जाएंगे तो बता दूंगा। जाग जाएंगे तो, क्योंकि उसका अकीदा यह है कि नबी सोया हुआ है और सोए हुए नबी को मछली के जिंदा होने का पता, सोए हुए नबी को मछली के जिंदा होने का पता, इसलिए जाग जाएगा तो बता दूंगा। लेकिन जैसे ही नबी जागा फरमाया चल भाई, हजरत यूशा बिन नून भूल ही गए, आगे चल। लेकिन यह मसला तो पका, नबी सो रहा है, मछली जिंदा हुई, नबी को पता, मछली ने छलांग लगाई, नबी को पता नहीं चला, इसलिए मसला पका। नबी भी सो जाए तो नबी को दुनिया के हालात का पता कोई नहीं चलता, नबी को नहीं चलता तो तेरे पीर को कैसे चले। हाँ, लोग कहते हैं पीर साहब सो रहे हैं, बादशाह हो सो नहीं रहे, मदीना शरीफ में नमाज पढ़ के आ रहे हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। नबी सो रहा है, मछली जिंदा हो गई, नबी को पता कोई नहीं चला। चल कुरान देखना, इसलिए कि फस्तमसिक बिल्लज़ी ऊहिया इलैक इन्नका अला सिरातिम मुस्तकीम। अल्लाह ने कुरान में 7 वलियों का जिक्र किया। असहाबे कहफ अल्लाह के वली है, सच्चे सुच्चे खरे कुरानी वली है, गार में सोए हुए हैं, 309 साल सोए रहे। 309 साल के बाद अल्लाह ने उन वलियों को जगाया, वली जाग के बैठ गए। एक सवाल करते हो यारो कितना अरसा गुजरा होगा, आगे से वली कहते हैं लबिसना यौमन औ बाज़ यौम, एक दिन गुजरा होगा। चलो एक दिन पूरा नहीं गुजरा होगा, बल्कि आधा दिन गुजरा होगा। हालांकि गुजर गए थे 309 साल, वली कहते हैं गुजरा एक दिन या आधा दिन गुजरा है। इसलिए कह रहे हैं जब वली नींद की दुनिया में चले गए तो वलियों को दुनिया के हालात की खबर कोई नहीं है। एक सीढ़ी और चढ़ जरा, नबी सो जाए तो इर्द गिर्द के हालात का पता, वली सो जाए तो इर्द गिर्द के हालात का पता, लेकिन मर जाए तो फिर सब कुछ देखता है? कहते नहीं है सूफी दम बदम पढ़ो दुरूद, हजरत भी हैं यहां। हाँ, वजह है कुरान से दूरी है। जब नींद आ गई हालात का पता नहीं तो मर गया फिर कहां से पता है। आजकल मुर्दों की कीमत ज्यादा है, जिंदा पीर कखदा मोया पीर लखदा। जिंदा है कुछ नहीं करता, मर गया ना कहते हैं माशाअल्लाह अब तो सारे मसले हल करेगा। ना हो मेरे भाई, धोखा ना खाना। औ कल्लज़ी मर्रा अला करियतिन
وہی خاویۃ علی عروشہا، اللہ کہتا ہے میرا بندہ خیال کر، قرآن سے یاری لگا، میرا نبی حضرت عزیر علیہ السلام ہے، ایک بستی کے پاس سے جا رہا ہے، بستی ویران برباد پڑی ہوئی ہے، نبی پوچھتا ہے ربا انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، اللہ اس ویران بستی کو کیسے آباد کرے گا؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، اللہ کہتا ہے میں نے اپنے نبی کو 100 سال کے لیے موت دے دی۔ کیا دے دی؟ اور ترجمہ کرو کیا دے دی؟ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ، اللہ نے موت دے دی۔ کیا دے دی؟ ہاں، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی یہ نہ کہا کرو نبی پہ موت آ گئی ہے، یہ بے ادبی ہے، جو یہ کہے وہ سب سے بڑا بے ادب ہے، کیونکہ وہ ظالم اللہ کو ادب سکھا رہا ہے۔ اللہ نے تو نبیوں کے لیے موت کا لفظ استعمال کیا کس کتاب میں؟ تو کسی مولوی کو اللہ سے زیادہ ادب آتا ہے نبیوں کا؟ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، ادھر تذکرہ کیا حضرت یعقوب علیہ السلام کا، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، ادھر تذکرہ کیا سلیمان علیہ السلام کا، فلما قضینا علیہ الموت ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض، ادھر تذکرہ کیا ابراہیم علیہ السلام کا، الذی یمیتنی ثم یحیین، ادھر تذکرہ کیا سارے نبیوں کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، انکا میتن و انہم میتون۔ قرآن کو سینے سے لگا، کس کتاب کو؟ ہاں، مسئلہ یہ بھی سمجھ، موت سے پاک اکیلا کون ہے؟ نبی بھی موت سے پاک کوئی نہیں۔ ہاں یاد کر، حیات نبیوں کی بھی حق ہے، حیات شہیدوں کی بھی حق ہے، لیکن وہ حیات زمین والی نہیں، وہ حیات جنت والی ہے۔ کہاں والی ہے؟ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، اللہ کا نبی حضرت عزیر علیہ السلام سوال کر بیٹھا، اللہ نے 100 سال کے لیے موت دے دی۔ خیال کر، خیال کر، خیال کر، آئندہ کے حالات کو جاننے والا اکیلا۔ اگر عزیر علیہ السلام کو پتا ہوتا کہ سوال اتنا مہنگا پڑے گا کہ اللہ 100 سال کے لیے کیا دے دے گا؟ موت، تو نبی کبھی بھی سوال۔ اچھا، اصحاب کہف کو اگر پتا ہوتا یہ جو غار میں جا رہے ہیں 309 سال اندر رہیں گے، تو اندر قدم رکھتے صحیح؟ کبھی نہ رکھتے۔ 100 سال گزر گئے، اللہ کہتا ہے ثم باسا، پھر میں اللہ نے اپنے نبی عزیر کو زندہ کیا، ہے نبی، موت آ گئی، 100 سال گزر گئے، زمین میں دفن بھی نہیں ہوا، زمین کے اوپر موجود ہے۔ 100 سال کے بعد اللہ نے اپنے نبی کو زندہ کیا، نبی اٹھ بیٹھا۔ اب سوال کرنے والا اللہ، جواب دینے والا نبی، تجھے مجھے سنانے والا اللہ کا قرآن ہے، اس لیے پکا کر مسئلے کو۔ اللہ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ نے سوال کیا کم لبستا، اور میرے نبی کتنا عرصہ گزارے بیٹھا ہے؟ نبی کہتا ہے لبست یومن او بعض یوم، اللہ ایک دن گزرا ہوگا یا آدھا دن گزرا ہوگا۔ اگر نبی موت کے عالم میں دنیا کے حالات کو دیکھنے والا ہوتا، سب کچھ جاننے والا ہوتا، تو نبی 100 سال کو ایک دن یا آدھا دن کبھی بھی نہ کہتا۔ نبی جو کہہ رہا ہے ایک دن گزرا ہوگا یا آدھا دن گزرا ہوگا، اللہ تجھے مجھے یہ مسئلہ سمجھا رہا ہے، میں زندہ خدا کو چھوڑ کے مردوں کے دروں کی ٹھوکریں کیوں کھا رہا ہے؟ جو مر گئے ہیں ان کا
جہان اور ہے، تیرا جہان اور ہے، وہ تیری سن نہیں سکتے، تیرے حال کو جان نہیں سکتے، اس لیے خیال کرنا نیند سے پاک بھی اکیلا کون ہے، موت سے پاک بھی اکیلا کون ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے۔ حضرت حضرت یوشع بن نون نے فرمایا مچھلی تو پیچھے رہ گئی ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آتنا غداءنا لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا او مریدا کوئی کھانا لے آ، میں تو پھر تھک گیا ہوں، چل چل کے میں تو پھر تھک گیا ہوں، لے آنا ذرا کھانا، لے آنا ذرا کھانا۔ ایک اور بات بھی سمجھتا جا، کھانے سے پاک ذات ہے تو صرف کس کی ذات ہے؟ جو کھانے کا محتاج ہو وہ تیرا میرا حاجت روا نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو کھانے کا محتاج ہے وہ زمین کا محتاج ہے، جو کھانے کا محتاج ہے وہ پانی کا محتاج ہے، جو کھانے کا محتاج ہے وہ کاشتکاری کا محتاج ہے، جو کھانے کا محتاج ہے وہ دانتوں کا محتاج ہے، جو کھانے کا محتاج ہے وہ معدے کا محتاج ہے، جو کھانے کا محتاج ہے وہ مکمل محتاج ہے۔ جو خود محتاج ہو جائے وہ کسی کا حاجت روا نہیں ہو سکتا، کسی کا مشکل کشا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں عیسائیوں کا رد کرتے ہوئے فرمایا او عیسائیوں تم میرے عیسیٰ کو اپنا حاجت روا مانے بیٹھے ہو، او عیسائیوں تم میری مریم کو اپنی مشکل کشا مانے بیٹھے ہو، خبردار عیسیٰ بھی حاجت روا نہیں، مریم بھی مشکل کشا نہیں۔ اللہ دلیل کیا ہے؟ فرمایا کانا یاکلان الطعام۔ اوے عیسائیوں میرا عیسیٰ بھی کھانا کھانے والا، میری مریم بھی کھانا کھانے والی، اور جو خود کھانے کا محتاج ہو وہ کسی کا داتا نہیں ہو سکتا۔ لے آ کھانا۔ حضرت کھانا تو آپ کو دے دیتا ہوں لیکن گڑبڑ ہو گئی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا گڑبڑ ہو گئی ہے؟ حضرت او جہاں آپ نے آرام کیا تھا نا ادھر مچھلی زندہ ہو کے دریا میں چھلانگ لگا چکی ہے، مجھے تو یاد ہی نہیں رہا آپ کو بتانا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا اچھا وہی تو اصل مقام تھا جہاں ہم نے آنا تھا۔ رب کا قرآن کہتا ہے فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا۔ اللہ اکبر۔ رب کے قرآن کے ایک ایک حرف میں غور کر، اللہ کی توحید نکھر کے آتی ہے، اللہ اپنی پہچان کرا رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے نسیّا حوتہما، نبی بھی بھول گیا، ولی بھی بھول گیا، اس لیے کہ بھولنے سے پاک ہے تو اکیلا کون ہے؟ جو بھول جائے وہ حاجت روا نہیں ہو سکتا، وہ مشکل کشا نہیں ہو سکتا۔ ایک موقع کے اوپر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ظہر یا عصر پڑھائی، 4 کی بجائے 2 رکعتیں پڑھا دی۔ نبی علیہ السلام مسجد سے نکل کر ایک درخت کا سہارا لے کے کھڑے ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اتنے میں ہوتا کیا ہے، صحابہ فکر مند ہو گئے، حضرت آپ نے تو 4 رکعتیں کوئی نہیں پڑھائی، لیکن سارے پریشان ہیں، پوچھے تو کیسے پوچھے۔ ایک صحابی ہے ذوالیدین کے نام سے، نبی علیہ السلام اسے پکارا کرتے ہیں، وہ آ کے کہتے اللہ کے نبی اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ، اللہ کے نبی آپ تو نبی ہیں، وحی آ رہی ہے، کیا اللہ نے نماز 4 سے 2 رکعتیں کر دی ہیں یا آپ بھول گئے؟ یا آپ بھول گئے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہ میں بھولا ہوں نہ نماز کم، لیکن وہ ڈٹ گیا۔
بندے کے پاس دلیل پکی ہو نا تو نیرا جٹ بھی ہو ڈٹ جاتا ہے، اور اگر دلیل نہ ہو نا تو الازہر سے بھی فارغ ہو کے آ جائے پھر بھی وہ ڈٹ۔ بات ہے دلیل کی۔ ہمارا ایک دوست تھا جٹ، اس کا واسطہ پڑ گیا ایک مولوی سے۔ اس نے کہا حضرت جی مردے سنتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی جی۔ انہوں نے کہا قرآن تو کہتا ہے انک لا تسمع الموتیٰ، اے میرے نبی آپ بھی مردوں کو نہیں سنا سکتے، تو مولوی جی آپ کوئی نبی سے بڑے ہیں؟ اللہ کہتا ہے نبی نہیں سنا سکتا، تو کہتا ہے میں سنا سکتا ہوں۔ مولوی صاحب نے کہا نہ نہ تو سمجھتا نہیں ہے، یہاں بات مردوں کی نہیں ہو رہی، بتوں کی ہو رہی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے نبی تو ان کافروں کو نہیں سنا سکتا، یہ بتوں کی طرح ہے۔ جٹ کے پاس دلیل تھی، اس نے کہا دوسرے مقام پہ اللہ نے کہا ہے ما انت بمسمع من فی القبور، میرے پیغمبر جو قبروں میں ہیں آپ ان کو نہیں سنا سکتے۔ ہن 10 قبر چ بت ہوندے نہیں مردے، بس خاموشی۔ جٹ بھی ہو دلیل ہو ڈٹ جاتا ہے۔ ذوالدین نے کہا نا اللہ کے نبی کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارد گرد دیکھا، سارے صحابہ نے تائید کی، حضرت کہہ تو یہ ٹھیک رہا ہے، بات تو اس کی ٹھیک ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ امام الانبیاء علیہ السلام دوسری روایت میں جملہ ہے، فرمایا انما انا بشر انسا کما تنسون فاذا نسیت فذکرونی۔ اور کائنات کے سچے پیر کا اعلان تو سننا۔ آمنہ کے لال نے فرمایا او میرے صحابہ سن لو، انما انا بشر، میں محمد بشر ہوں، بشروں کا امام ہوں۔ سن لو انسا کما تنسون، جیسے تم کبھی کبھی بھول جاتے ہو میں محمد بھی بھول جاتا ہوں، اس لیے کہ بھولنے سے پاک ہے تو اکیلا کون ہے۔ فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي، جب میں بھول جاؤں تو مجھے یاد دہانی کرا دیا کرو۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہی تو اصل جگہ تھی، چلو چلو واپس چلتے ہیں۔ رب کا قرآن کیا کہتا ہے؟ فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَٰذَا نَصَبًا قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا۔ سبحان اللہ۔ اپنے قدموں کے نشان دیکھتے 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 واپس اسی جگہ پہنچ گئے۔ دیکھا تو اللہ کی قدرت سے دریا کے پانی میں سرنگ بنی ہوئی ہے جدھر مچھلی نے چھلانگ لگائی تھی۔ جاگ رہے ہو کوئی نہیں؟ اوے مردہ مچھلی زندہ ہوئی یا کوئی نہ؟ موسیٰ کلیم اللہ کے حکم سے یا موسیٰ کلیم اللہ کے رب کے حکم سے؟ سرنگ بنی ہوئی۔ اچھا جی، ادھر ادھر دیکھا، ایک بندہ لیٹا ہوا ہے سفید چادر تان کے کھینچ کے۔ سلام کیا، اس بندے نے چادر ہٹائی۔ من انتا، تو کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انا موسیٰ، میں موسیٰ ہوں۔ موسیٰ بنی اسرائیل والا موسیٰ؟ جی جی میں بنی اسرائیل والا موسیٰ ہوں۔ اب ایک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، دوسرے حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ دوسرے کون ہے؟ حضرت، ان کو تو جانتے ہو نا، بابوں نے بڑی گپیں یاد کی ہوتی ہیں۔ او جی نہر پہ گئے، رات آدھی تھی،
تو بابا حضرت خضر کو دیکھا ہم نے. ناؤ میرے بھائی، قرآن سے دور جائے گا تو کھو جائے گا. دو مسئلے یاد کر. پہلا مسئلہ، حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے نبی تھے. کون تھے اللہ کے؟ کون تھے اللہ کے؟ بعض بد نصیب کہتے ہیں او جی خضر علیہ السلام اللہ کے ولی تھے، اور پھر اگلی ساتھ جو چپر لگاتے ہیں کہتے ہیں دیکھو جی نبی بھی ولی کے پاس پڑھنے کے لیے گیا، اس لیے پتہ چلا کبھی کبھی ولیوں کی شان نبیوں سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے. ایک پارٹی ہے نا جنہوں نے سارا دین ولیوں کے اردا گرد کیا ہے. اس لیے خیال کر، ولیوں کی ولایت برحق ہے، لیکن ولی بنتا ہی تب ہے جب وہ نبی کے نقش قدم پہ چلتا ہے. نبی کا لڑ تھام کے ولی زندگی نہ گزارے تو وہ ولی بن ہی نہیں سکتا. نبی کے مقام کے کیا کہہ لیں. دوسرا مسئلہ، خضر علیہ السلام زندہ ہے؟ بالکل جھوٹ ہے یہ بات. خضر علیہ السلام اب اس دنیا میں زندہ کوئی نہیں. لوگ کہتے ہیں دریاؤں کا نظام اللہ نے خضر علیہ السلام کے سپرد کیا ہوا ہے، کسی کے نہیں سپرد کیا ہوا. اللہ کہتے ہیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ کہتا ہے میرا بندہ اس سارے جہان کے نظام کو کنٹرول کرنے والا بھی اکیلا کون ہے. اللہ نے کوئی نظام کسی کے حوالے نہیں کیا ہوا. تجھے دھوکے میں لگا دیا ہے فلاں بابے جی کے ذمہ کینسر کی بیماری ہے، فلاں بابے جی کے ذمہ معدے کی بیماری کا علاج ہے، فلاں بابے جی کے ذمہ اولاد کا ٹھیکہ ہے، فلاں بابے جی کے ذمہ گھٹنوں کی بیماری کا علاج ہے. اللہ اکبر. ناؤ میرے عزیز دھوکہ نہ کھانا، قرآن سے یاری لگا تاکہ جنت والے روٹ پہ چڑھ جائے. اللہ کا قرآن مسئلہ سمجھانے لگا ہے. سورت کا نام سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 81 ہے. اللہ نے عالم الارواح کے اندر اپنے نبیوں سے ایک وعدہ لیا ہے، ذرا اس وعدے کو تو سننا. وقت مختصر ہے، میں عجلت میں بات کرنے لگا ہوں. اللہ کہتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. او لوگو، میں اللہ نے اپنے نبیوں کی جماعت سے ارواح سے ایک وعدہ لیا تھا. اللہ وہ وعدہ کیا تھا؟ اللہ کہتا ہے میں نے وعدہ یہ لیا تھا او میرے نبیوں میں تم سب کو نمبر نمبر پہ نبوت دیتا جاؤں گا، تمہارے سروں پہ تاج نبوت رکھتا جاؤں گا. لیکن خیال کرنا ثم جاءکم رسولون، پھر ایک نبی آئے گا. جو آئے گا تو سب سے آخر نمبر میں پہلا ہوگا، جو آئے گا تو سب سے آخر شان میں پہلا ہوگا، جو آئے گا تو سب سے آخر لیکن مقام میں پہلا ہوگا. ثم جاءکم رسول. لیکن سن لو میرے نبیوں، میں اللہ کے ساتھ دو وعدے کرو. اگر تم میں سے کسی کی زندگی کے اندر تم دنیا میں زندہ جاوید موجود ہو، تم حیات دنیاوی کے ساتھ دنیا میں موجود ہو، اور تمہاری زندگی کے اندر میرا وہ آخری نبی آ جائے تو میرے ساتھ وعدہ کرو تم نے دو کام کرنے ہیں. پہلا کام لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم نے اپنی دعوت چھوڑ کے جا کے میرے اس نبی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے اس نبی پہ ایمان لے آنا ہے. وَلَتَنْصُرُنَّ، اگر تم میں سے کوئی دنیا میں موجود ہوا دوسرا کام یہ کرنا ہے میرا نبی جب مکہ میں 13 سال مارے کھائے گا تم نے ساتھ کھڑے ہو کے مارے کھانی ہے. میرا نبی بدر جائے گا تم نے ساتھ جانا ہے، احد جائے گا تم نے ساتھ جانا ہے، حنین جائے گا تم نے ساتھ جانا ہے، تبوک جائے گا تم نے ساتھ جانا ہے. اللہ نے فرمایا اقررتم، اور نبیوں کیا تم ان دو وعدوں کا اقرار کرتے ہو؟ نبیوں نے کہا جی اللہ ہم ان دونوں وعدوں کا اقرار کرتے ہیں. اگر تیرے آخری نبی کے زمانے میں ہم دنیا میں زندہ موجود ہوئے اور وہ تیرا آخری نبی آ گیا، ہم اس کے ہاتھ پہ ایمان بھی لائیں گے، اس کی نصرت بھی کریں گے. اب سوچ کے جاگ کے جواب دے.
کیا نبی اللہ سے کیے ہوئے وعدے کے خلاف کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے؟ لیکن خیال کر، میرے مدنی کی کل عمر 63 سال ہے، 40 سال نبوت سے پہلے، 13 سال مکی دور ہے، 10 سال مدنی دور ہے، لیکن ساری زندگی میں حضرت خضر علیہ السلام آئے کوئی نہیں۔ آئے ہمارے ان صوفیوں کو تو بڑے ملتے ہیں، جس وقت سوٹے 2-4 زیادہ لگاتے ہیں نا، اور دماغ کی پھرکی جس وقت فری ہوتی ہے نا، کہتے ہیں بادشاہو ہمارے پاس بڑا علم ہے۔ اچھا، علم آیا کدھر سے ہے؟ او جی یہ خضری علم ہے۔ کون سا علم ہے؟ حضرت خضر سے ملاقات ہوئی تھی، انہوں نے سینے سے لگایا، اپنا سارا علم ہمارے سینے میں ڈال دیا۔ ہاں کہاں کھو گئی ہے امت محمدیہ۔ پیرخانے ہوتے تھے لوگوں کے عقیدے درست کرنے کے لیے، لیکن افسوس ہوتا ہے، پچھلے دنوں ایک جگہ سفر کیا، اتفاق سے ایک جگہ ٹھہرے تو وہاں ایک پیر بیٹھا ہوا تھا ظالم، اور ارد گرد اس نے 30-40 عورتیں بٹھائی ہوئی تھی۔ یہ پیر نہیں ہے، ایمان کا ڈاکو ہے، عزتوں کا ڈاکو ہے۔ میرے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کسی اجنبی عورت کو سامنے بٹھا کے نہ دم کیا نہ کچھ کیا۔ کیا اس کا دل نعوذ باللہ نبی سے بھی زیادہ پاک ہے؟ اس لیے ایمان کی حفاظت کر، ضرورت اس بات کی ہے کہ ایمان کی حفاظت کر۔ اللہ نے 2 وعدے لیے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، ایمان بھی لاؤ گے، میرے نبی کی نصرت بھی کرو گے۔ لیکن نبی علیہ السلام 13 سال مکہ میں مارے کھاتے رہے، حضرت خضر علیہ السلام نہیں آئے، روتے روتے نبی علیہ السلام نے مکہ چھوڑا، حضرت خضر علیہ السلام نہیں آئے۔ غزوہ بدر ہوا، حضرت خضر علیہ السلام نہیں آئے۔ غزوہ احد ہوا، حضرت خضر علیہ السلام نہیں آئے۔ حنین ہوا، تبوک ہوا، حضرت خضر علیہ السلام نہیں آئے۔ نبی علیہ السلام پہ وفات آ گئی، اس وقت حضرت خضر علیہ السلام نہیں آئے۔ اس لیے مسئلہ پکا، نبی اگر زندہ ہوتا ضرور آتا، ایمان لاتا، نبی کی نصرت کرتا، کیونکہ نبی کبھی بھی اللہ سے کیے ہوئے وعدے کے خلاف کر سکتا نہیں ہے۔ لیکن خیال کر، نہ حضرت خضر آئے، نہ ایمان لائے، نہ نصرت کی نبی علیہ السلام کی، اس لیے نہیں کی کہ حضرت خضر علیہ السلام دنیا میں موجود کوئی نہیں تھے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا، ہمارے ایک بندے کو پایا، ہمارا خاص بندہ اللہ کا نبی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نبی تھے، دلیل کیا ہے؟ کہ موسیٰ علیہ السلام ان کے شاگرد بن رہے ہیں۔ کیا بن رہے ہیں؟ اور نبی غیر نبی کا شاگرد نہیں بن سکتا۔ فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا، اللہ اکبر، حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے سامنے اپنا سارا واقعہ رکھتے ہیں، اور واقعہ رکھ کے کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا۔ اللہ اکبر، میں اس غرض سے آیا ہوں، اللہ نے جو آپ کو علم دیا ہوا ہے، آپ سے وہ علم سیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا۔ نبی ہے اللہ کا، کلیم اللہ ہے، لیکن اور زیادہ علم سیکھنے کے لیے چلا گیا۔ اب بھی علم کا شوق موجود ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہے؟ علم کا شوق نہیں ہے، خصوصاً قرآن سیکھنے کا شوق تو ہے ہی نہیں۔ لیکن جب تک قرآن کے قریب نہیں آؤ گے بالکل انقلاب نہیں آ سکتا۔ جہاں سے ساتھی آئے ہو اپنے امام مسجد کی منت کرو، استاد جی ہمیں قرآن کی 2 آیتوں کا ترجمہ روزانہ پڑھا دیا کریں۔ جتنا اعتماد ہمارے
ان لوگوں نے اپنے مولویوں اور پیروں پہ کیا ہوا ہے، اگر اتنا اعتماد اللہ کے قرآن پہ کر لیں کشتی کے کنارے لگ جائے گی۔ لیکن قرآن کے قریب تو آؤ۔ اللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی، حضرت پڑھنے آیا ہوں، فرمایا انک لن تستطیع معی صبرا، تیرا میرا گزارا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس علم تکوینی ہے، علم شریعت ہے، اور خضر علیہ السلام کے پاس علم تکوینی ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام اللہ کے حکم سے کوئی کام کریں گے تو وہ کام ٹکرائے گا موسیٰ علیہ السلام کی شریعت سے، اور شریعت سے جب کوئی کام ٹکرائے تو نبی خاموش نہیں رہ سکتا۔ میرا خیال ہے حضرت شاہ صاحب تشریف لا رہے ہیں، میں انہی کلمات پہ اکتفا کرتا ہوں۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔